سورہ الاعراف آیت نمبر 152 سے۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 154 سے۔ اور تب موسیٰ کا غصہ تھما تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں اور جو اس میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے رب اگر تو چاہتا تو تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر سے بے وقوفوں نے کیا؟ یہ سب تیری آزمائش ہے، تو اس سے جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ نے کہا میں اپنا عذاب اسی پر ڈالتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو۔ بس میں اسے لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے، جسے وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور وہ ان پر وہ بوجھ اور قیدیں اتارتا ہے جو ان پر تھیں۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی، یعنی قرآن مجید کی، جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 158 سے۔ کہو اے لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے امی رسول اور نبی پر جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ گروہ بنا دیا۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور کہو ہمیں بخش دے، اور دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔
اور ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا اس لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 163 سے۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے بارے میں تجاوز کرتے تھے، جب ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آتیں اور جس دن سبت نہ ہوتا تو وہ نہ آتیں۔ ان کی آزمائش ہم نے اس طرح کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہم اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ آیت نمبر 167 سے۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو انہیں نہایت برا عذاب دیں، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے انہیں گروہ گروہ کر کے زمین میں بکھیر دیا، ان میں کچھ نیک ہیں اور ان میں کچھ اس سے مختلف، اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ باز آئیں۔ پھر ان کے پیچھے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اسی دنیا کی متاع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسی ہی متاع ان کے سامنے پھر آئے تو وہ اسے لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں؟ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور بے شک ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا جیسے کہ وہ سائبان ہیں، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچو۔ آیت نمبر 172 سے۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم اس کے بعد ان کی نسل میں آئے، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس کام پر جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔
آیت نمبر 175 سے، اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں تو وہ اس سے نکل بھاگا، بس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ بس اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تو اس پر بوجھ لا دے تب بھی ہانپے اور اگر چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ بس تم یہ احوال انہیں سناؤ تاکہ وہ سوچیں۔ کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اللہ جسے راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا ہے، اور جسے وہ بے راہ کر دے تو وہی گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے یعنی جانور، بلکہ اس سے بھی زیادہ بے راہ۔ یہی لوگ ہیں غافل، اور اللہ کے لیے سب اچھے نام، بس انہی سے اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ وہ بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کاموں کا۔ اور ہم نے جنہیں پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میرا داو بڑا مضبوط ہے۔ آیت نمبر 184 سے، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ایک صاف ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام پر نظر نہیں کی، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز سے، اور اس بات پر کہ شاید ان کی مدت قریب آ گئی ہو؟ پس اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ بے راہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وہ کب واقع ہوگا۔ کہو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا۔ وہ بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جب تم پر آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں جیسے کہ تم اس کی تحقیق کر چکے ہو۔ کہو اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہو میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ آیت نمبر 189 سے، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کریں۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، پھر وہ اسے لے کر پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ
اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے، مگر جب اللہ نے انہیں تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی بخشی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ نہ ان کی کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہاری پکار پر نہ چلیں گے۔ برابر ہے چاہے تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 195 سے، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ ان سے سنیں؟ کہو تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، اور وہ کارسازی کرتا ہے نیک بندوں کی۔ اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کی سوا وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ تم اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں راستے کی طرف پکارو تو وہ تمہاری بات نہ سنیں گے، اور تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 199 سے، درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اور اگر تمہیں کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اور پھر اسی وقت انہیں سوجھ آ جاتی ہے، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اور جب تم ان کے سامنے کوئی نشانی نہیں لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ تم چھانٹ لائے کچھ اپنی طرف سے۔ کہو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو تمہارے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ سوجھ کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور پست آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ بنو۔ جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔